ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی خوبصورت سی ٹرانسمیشن نور سحر میں، جو کہ میٹرو ون نیوز اور RKS پروڈکشن کی اشتراک سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اور اب ہم جس سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ ہے جی تقریری مقابلہ، خوبصورت سی نعت کا مقابلے کے بعد اب ہم تقریری مقابلے کی طرف بڑھیں گے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں فائزہ بتائیں گی۔ جی فائزہ۔ بالکل، یہ جو مقابلہ ہے اس کو اسپانسر کیا ہے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی اور بولتی کتابیں نے، اور اس مقابلے کے جو جج ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرزا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں میرے خیال سے بغیر کسی تاخیر کے۔ تو ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہیں طلحہ حسین بنگش اور حافظ علیان اتاری اور حذیفہ صدیقی۔ آپ تینوں کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی نشان۔ بالکل جی، پہلے آپ کا جو ہے وہ سٹارٹ کیجئے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ہم نئے دیپ جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہم نئے دیپ جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تو جی مغنی فطرت علامہ محمد اقبال کی آواز ذوق جستجو کو آمادہ کار کرنے کے لیے ابھرتی ہے اور پیغام سناتی ہے صدرِ وقار کہ ہنر کیا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جس کی بدولت انسان استبداد، استخراج اور استدلال کرتا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو راز دوران حیات ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو بیداری کائنات ہے۔ یہ وہ جوہر ہے کہ ازل جس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد جس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ یہ وہ جوہر ہے کہ زمانے کی دھار میں بہتا ہوا، ستم کی موجوں کو سہتا ہوا۔ یہ وہ جوہر ہے جو خاک آدم کا نشے من ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کا امتزاج ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو فلسفہ اقبال کی تاکید سناتا ہے کہ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تو خدائی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، اور اپنا نشے باں ہو جا، اپنا نشے باں ہو جا۔ صدرِ وقار ہم نئے دیپ جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ نئے دیپ جو وقت کی آغوش سے ابھرتے ہیں، وہ نئے دیپ جو سمندروں کی وسعت میں آباد ہیں، وہ نئے دیپ جو تعلیم و تدریس کی بلند چوٹیوں پر چڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ نئے دیپ جو کسی سہارے کی تمنا نہیں کرتے بلکہ بحر ہستی کی موجوں سے ٹکراتے ہیں، اور وہ نئے دیپ جو شاہین شہ لولاک بننے کا پیغام سناتے ہیں کہ تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ حور کہ شاہی شے لولاک ہے تو، کہ شاہی شے لولاک ہے تو۔ آپ کی سماعت کو شکریہ۔ زبردست زبردست۔ جی دوسرے پارٹیسپینٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ دوسرے پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ حافظ علیان اتاری۔ جی حافظ علیان اتاری۔ بالکل۔ تمام تعریفیں رب کریم جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور کروڑوں درود پاک ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر۔ صدر علی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع ہے ہم نئے دیپ جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ نئے دیپ اس کے بارے میں ہے کہ میں اقبال کے فلسفے کی بات کروں تو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال اپنے فلسفے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں کو اصل بیان کرنا اقبال اپنے انداز میں کرتے ہیں کہ صدر علی وقار ہر جگہ ہر موضوع میں، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے وہ زراعت ہو یا تجارت ہو، ہر جگہ ہر موضوع میں یہی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ نئے دیپ جلانے کی خرید و فروخت نظر آتی ہے۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ طوفانوں سے ہاتھ ملاؤ، اور طوفانوں سے ہاتھ ملاؤ، دریاؤں کو پار کرو، طوفانوں سے ہاتھ ملاؤ، دریاؤں کو پار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، ملاحوں کا چکر چھوڑو،
तैर के दरिया पार करो। सदर अली वक़ार, मैं इस मुल्क का बेटा हूँ और मैंने इस मुल्क में अपनी आंखें खोली, मैंने इस मुल्क में चलना सीखा, मैंने इस मुल्क में अपने बड़ों का अदब करना सीखा और इस मुल्क की तदबीर को मैं यूं बदलना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो लोग कामयाब हुए, मिसाल के तौर पर एक छोटे से इलाके में पैदा हुए बरेली में, और आज नाम से उनका नाम है, आला हजरत के नाम से लोग उनको जानते हैं, और आज मैं बात करूं सिर्फ फकत अब्दुल सत्तार एदी की नहीं, बल्कि आज फख्रे पाकिस्तान अब्दुल सत्तार एदी के नाम से लोग उनको जानते हैं। आज बदकिस्मती सदर अली वक़ार ये है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज की नई नस्लों को सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ हमारे जो है उस्तादों की तरबियत की ज़रूरत है, ना हमारे असातिज़ा की तरबियत की ज़रूरत है, और ना उनके बड़ों की तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि एक अहम हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें जो है वो मीडिया का है। मीडिया की तरबियत उन्होंने हासिल की है, अपने बुजुर्गों से नहीं की। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हमारे साथ तीसरे कौन कंटेस्टेंट है? तीसरे पार्टिसिपेंट है हमारे साथ हुज़ैफा सिद्दीकी। जी हुज़ैफा। थड़थड़ाती हुई रात थी और जहन में सिर्फ एक बात थी कि रोज़ाना की बुनियाद में कमाने वाला एक शख्स अगर एक रोज़ अपने मुकर्ररा पैसे भी ना कमा पाए तो उसके अगले दिन का गुजारा कैसे होता है। लेकिन ये ख्याल भी जहन में लम्हे भर के लिए आता है कि जब उस शख्स से ज़्यादा बेबस और मजबूर इंसान उसके सामने आता है, वो सबसे पहले वो खुदा का शुक्र बजा लाता है जनाबे वाला, और उसके बाद उस मजबूर इंसान की मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो जब उस मजबूर इंसान को उस शख्स की मदद मिलती है तो वो शख्स बेसाख्ता कह पड़ता है कि हाँ, मैं नए दीप जलाने का हुनर रखता हूँ। जनाबे वाला, ये तो सिर्फ एक आम मामूली सी मिसाल थी, हमारे सामने तो ऐसी लाखों मिसालें भरी पड़ी हुई हैं कि किस तरह एक रोता हुआ शख्स अगले शख्स के अश्क साफ करता है कि नहीं भूलता मुझे वो दिन कि जब माओ ने अपने जिगर गोशों को दर्सगाह की तरफ रवाना किया तो किस तरह से चंद ही घंटों में जख्मी जिस्म और बेजान चेहरे घरों की तरफ रवाना हुए, तो माओ ने जिंदा लाशों की तरह अपने ही जैसे गम के मारों को तसल्ली दी और आपस में हिम्मत का सामान बने। तो जी हाँ जनाबे वाला, ये वही माएँ थीं जो नए दीप जलाने का हुनर रखती थीं कि नहीं भूलता मुझे वो वबा के दिन कि जब हर शख्स अपनी बसात से बढ़कर एक दूसरे की मदद करता था कि कहीं कोई शख्स भूखा न रह जाए, कि कहीं किसी के घर का चूल्हा जलने से ना रह जाए। तो जी हाँ जनाबे वाला, हम वही लोग थे जो नए दीप जलाने का हुनर रखते थे कि जनाबे वाला हमारे बड़ों ने भी इस दीप को जलाए रखा है और हमने अपनी नस्लों में भी इस हुनर को मुंतकिल करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब चिराग से चिराग जलता है तो तभी रोशनी फैलती है, और ये तो फिर हम सभी जानते हैं कि एक अंधेरी रात के बाद ही रोशन सवेरा आता है। वो लोग जिन्होंने खून देकर चमन को जीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। क्या बात है, हम दीप जलाने का हुनर रखते हैं। और साथ साथ माशाल्लाह कि आप तीनों की तैयारी बहुत अच्छी थी और अल्फाजों का चुनाव भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेहतरीन फैसला हमारे जज करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर कहीं कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत लर्जिश आई। तो जी क्या कहेंगे जज साहब? आज का मुकाबला खासे अच्छा था, लेकिन पहली रमज़ानुल मुबारक के उससे कि रोशन पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी है। तो जितना इन्होंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए था, इन्होंने उस तरह से इसको नहीं किया, क्योंकि ये बहुत अच्छे मुकर्रिरीन हैं, मैं इनको पूरे साल सुनता रहता हूँ। तो ये अपनी काबिलियत को मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहला दिन होता है, मीडिया और तमाम चीज़ें मामलात होते हैं। तो तलहा के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो तलहा बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं और अपनी इनकी आवाज़ बहुत मुतासिर करती है, लेकिन यह है 2-3 के थोड़े से फंबल आए, फिर माइक का इस्तेमाल उसके अंदर दो चार मामलात थे, और शेर के तलफ़ुज़ के अंदर थोड़ी सी जो है वो गलतियाँ थी। रही बात आलियान की, तो आलियान एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि तकरीर, तदरीस, खिताबत, बयान, इन तमाम चीज़ों की एक अपनी अपनी खासियत है और ये मुकम्मल अलग अलग शोबे हैं। ठीक है, ये एक तकरीरी मुकाबला है, बयानिया मुकाबला या खिताबत का मुकाबला नहीं है, ठीक है, लेकिन मवाद सबसे बेहतरीन आपका था। ठीक है, हमारे आखिरी मुकर्रिर थे हुज़ैफा सिद्दीकी। हुज़ैफा सिद्दीकी का एक माइनर सा जो है वो फंबल था, बाकी ये है कि कंटेंट के हवाले से इनकी तकरीर तमसील के ऊपर ज़्यादा थी, दलील कम थी। यानी इस बंदे ने ये किया, किस बंदे ने किया, उस बंदे का नाम मौजूद नहीं था,
کیونکہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں تمثیل سے زیادہ دلیل کے نمبر جو ہے وہ مارک کیے جاتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 1.5 کے فرق سے طلحہ بنگش نے آج کے مقابلے کو جو ہے وہ اگلے مقابلے کے لیے کوالیفائی کیا. ٹھیک ہے جی. کون ہے فرسٹ پہ؟ پہلے ہمارے مقرر طلحہ بنگش. طلحہ ہے. تو اچھا جی, یہ آپ کو بتاتے چلو کہ جو شیئر دی جانی یہ راؤ کرامت کی جانب سے حوصلہ افزائی کے لیے تمام بچوں کے. تو فرسٹ پہ یہ ہے, سیکنڈ پہ کون ہے؟ سیکنڈ پوزیشن ہمارے پاس ہے حذیفہ صدیقی. حذیفہ صدیقی کی. اور تھرڈ پہ ہیں عالیان, حافظ عالیان اتاری. حافظ علیان. تو آپ سب کے جو جج نے بتایا, میں بھی ایک بات کہوں گا کہ تحریر نہیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک جذبہ تو ہے جو آپ بول رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو کہ آپ بات کس کے لیے کر رہے ہو. جیسے اقبال کا شعر پڑھا نا آپ نے, تو وہ پتہ ہے وہ اقبال ہے, لیکن اگر آپ میری بات کرو گے تو مجھے آئیڈینٹیفائی ہونے کی ضرورت ہے, تو وہاں آئیڈینٹیفائی کرنا آپ نے, ٹھیک ہے جی. باقی ہمت نہیں ہارنی ہے, کہتے ہیں کہ مقابلہ تو ابھی شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پیشنس سے بھی کام لو, تھوڑا سا آرام سے بولو گے تو آپ کے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا خود ہی سانس ٹوٹ رہا تھا. جج یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ ایک دن میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے, ان کی بھی پیچھے کافی کاوشیں ہوتی ہے نا. تو بس اپنے الفاظ کو جب ادائی کر رہے ہو, انداز وہی رکھو کہ ڈیبیٹ والا, لیکن سانس کو تھوڑا سا لو. جی بالکل. اب نعت کی طرف چلتے ہیں. بالکل. اور صوبیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ اپنی آواز میں ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی کے ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, کھلا گئے سبھی کے. سبحان اللہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں اشرف میمن صاحب سے کہوں گا کہ تینوں بچوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ آپ نے طلحہ جو پڑھا ہے نا, اصل میں تقریر جو ہے نثری طور پہ بھی کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے. آپ کی شاعری والا جو سلسلہ تھا وہ زیادہ کچھ مجھے فیل ہوا ہے. تو موضوع کے لحاظ سے بات ہے کچھ, اس میں تھوڑا سا اور مواد آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا. آپ کا انداز بیان تو اچھا ہے, لیکن وہ جوش میں کہیں کہیں جو لفظوں کو ٹوٹ جانا, شاعری تو آپ کی بہت ہی اعلیٰ تھی. اور بات یہ ہے کہ موضوع جو ہوتا ہے نا اس کو پکڑ کے رکھنا, اور نثری طور پہ آپ کا کچھ نہ کچھ بیان اور اچھا ہونا چاہیے تھا. میری طرف سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا. مجموعی طور پہ جذباتیت تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے موضوع کے اندر, لیکن اس کو بیان پروپر طریقے سے لانا, شاعری آپ کی جو تھی بڑی اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ, اچھے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ سلیکشن آپ کی بہت اچھی تھی, موضوع کے لحاظ سے بھی اچھا تھا. اور آپ جو ہے بات ایک تسلسل میں آپ کی نہیں رہی. باقی تو چیزیں ٹیکنیکلی انہوں نے بیان کی ہے, موضوع کو پکڑ کے مسلسل تسلسل کے ساتھ چلنا, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا جھول آتا رہا. اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ اشرف میمن صاحب آپ کا, دونوں ججز آپ کا, کہ آپ لوگ آئے اور اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پڑھی. اور جج صاحب آپ کی تو کیا بات ہے کہ آپ جس انداز میں بتا رہے تھے. اور بالکل ہم کہتے ہیں نا کہ حسن مرزا صاحب کہ آپ لوگ جب بتاتے ہیں پیار سے بچوں کو تو ان کی حوصلہ افزائی, خود بھی چھوٹے ہیں, اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن بتانے کا انداز بڑا پیارا ہے. اور صوبیہ آپ کی تو کیا بات ہے. اسی کے ساتھ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اور یہاں پر ایک بریک, دیکھتے رہیے پروگرام. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.